السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج ہم گفتگو کا آغاز اس امر سے کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یا عام دنوں میں اہل ایمان نبی کی بارگاہ میں جو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس خراج عقیدت کی خبر ہمارے پیغمبر کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کا موقف بڑا کھلا ہوا ہے۔ آپ نے تقریباً 100 سال پہلے یہ عقیدہ امت مسلمہ کو عطا فرمایا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم جو بھی فریاد کرتے ہیں، ہم نبی سے جو بھی گزارشیں کرتے ہیں، ہم نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی شکل میں یا مالی قربانیوں کی شکل میں جو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، یقیناً ہمارے آقا کو اپنے غلاموں کے اس خراج عقیدت کی خبر ضرور ہوا کرتی ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کھلا ہوا موقف ہے، مگر یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نت نئے قسم کے لوگ 100 طرح کا پروپیگنڈا فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر کرتے ہیں، جس سے ہمارا نوجوان طبقہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، تذبذب میں مبتلا ہوتا ہے اور
غیر شعوری طور سے یہ وسوسہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو زندہ سمجھنا یا نبی کو ہمارے معاملات سے باخبر سمجھنا یہ صرف امام احمد رضا کا عقیدہ ہے یا امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کے علاوہ دوسرے بزرگوں نے بھی نبی کو کائنات ارضی و سماوی کے معاملات سے باخبر سمجھا ہے۔ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں عرض کر کے اگلی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے المواہب اللدنیہ، اور ان کے علاوہ ایک اور بزرگ گزرے ہیں امام ابن الحاج، امام ابن الحاج، ان کی ایک کتاب ہے المدخل۔ اس کتاب میں امام ابن الحاج ارشاد فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتی، اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح اپنی ظاہری زندگی میں اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے تھے، اپنی امت کے اعمال کا مشاہدہ فرماتے تھے، اپنے امتیوں کی نیتوں کو جانتے تھے، اپنے غلاموں کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو جانتے تھے، جیسے پیغمبر اپنی ظاہری زندگی میں ان چیزوں سے باخبر تھے، وصال کے بعد بھی ہمارے آقا ان سارے معاملات کی خبر رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، نبی کی موت اور نبی کی حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں۔ کس مسئلے میں؟ یعنی امت کا مشاہدہ کرنے میں، امت کے اعمال کو دیکھنے میں، امتیوں کے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان کی جو نیتیں ہوتی ہیں، ان کے جو ارادے ہوتے ہیں، پیغمبر کی موت و حیات میں اس معاملے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جیسے ظاہری زندگی میں پیغمبر کو دیکھتے تھے، وصال کے بعد بھی پیغمبر اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ جیسے ظاہری زندگی میں ہمارے آقا اپنے غلاموں کے اعمال کا مشاہدہ کرتے تھے، آج بھی مشاہدہ کرتے ہیں۔ امت کو دیکھنا، امت کے اعمال کا مشاہدہ کرنا، یہ تو کوئی باعث تعجب نہیں ہے۔ جو آگے کی بات ہے وَنِيَّاتِهِمْ، اپنے امتیوں کی نیتوں کو بھی پیغمبر جانتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ وَخَوَاطِرِهِمْ، اور اپنی امت کے لوگوں کے دلوں میں جو خطرات گزرتے ہیں، جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات اور اندیشے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر اس کو بھی جانتے ہیں۔ پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پیغمبر اپنی امت کو دیکھتے ہیں، اپنی امت کی نیتوں کو جانتے ہیں،
دلوں کے وسوسوں کو جانتے ہیں، تو بلا شبہ عید میلاد النبی کے جلوس میں جو ہم گھومتے ہیں پیغمبر اسے بھی دیکھتے ہیں۔ اہل عشق و محبت نبی کے نام پر جو نذرانے عقیدت پیش کرتے ہیں پیغمبر اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں جلوہ گر رہتے ہوئے کائنات کے گوشے گوشے پر میرے پیغمبر کی نظر رہتی ہے۔ اللہ پاک نے سارا عالم پیغمبر کے لیے یوں روشن کر دیا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، امام ابن الحاج یہ تقریباً 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 800 کچھ ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ گویا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 400-450 سال پہلے یہ اپنی کتاب میں لکھ گئے کہ پیغمبر کی موت و حیات میں اس مسئلے میں کوئی فرق نہیں۔ اس لیے میں آپ سب سے پورے یقین کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نبی پر سلام بھیجتے ہیں، میرے پیغمبر اس سے بھی مطلع ہے۔ ہم نبی کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں، نبی اس سے بھی باخبر ہے۔ ہم نبی کے نام پر کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، پیغمبر اس سے بھی باخبر ہے۔ ہم نبی کے نام پر اگر کسی بیوہ عورت کے سر پر چادر عزت رکھتے ہیں، پیغمبر اس سے بھی باخبر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سارا عالم نبی کے لیے روشن فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، کیا فرمایا؟ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ایک قیمتی بات ارشاد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 220 سال پہلے کے یہ محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ اتحیات میں اگر کوئی نمازی کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، تو وہ اس لحاظ سے کہتا ہے کہ پیغمبر کی حقیقت کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیخ عبدالحق کے الفاظ ہیں، وَبَعْضِ عُرَفَاء از ارباب تحقیق گفتہ اند، بعض عارفین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ حضرت باعتبار سریان حقیقت صلی اللہ علیہ وسلم در ذرائر موجودات، پیغمبر کی حقیقت کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ پیغمبر کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ اس اعتبار سے احاطہ ذات بابرکات وے، اس لحاظ سے پیغمبر کی ذات سارے ممکنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور فرماتے ہیں در ذات مسلی حاضر و شاہد است۔ جب پیغمبر کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے تو پیغمبر کا نور نماز پڑھنے والے کے وجود میں بھی جلوہ گر ہے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ پیغمبر کا نور ہر نمازی کے وجود میں جلوہ گر ہے، اس لیے نماز پڑھنے والا پیغمبر کے نور کو مخاطب کر کے کہتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی،
اے پیغمبر آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی نازل ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، پروپیگنڈا کرنے والے ہزار پروپیگنڈا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر معاندین ہزار تشہیر کرتے رہے کہ عید میلاد النبی کی خبر نبی کو نہیں ہوتی، ہمارے درود و سلام کی خبر نبی کو نہیں ہوتی، مگر ہم سے 500 سال پہلے 700 سال پہلے کے بزرگوں نے یہ بات اپنی کتابوں میں تحریر فرمائی ہے کہ پیغمبر کا نور کائنات کے ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے۔ جب ذرے ذرے میں جلوہ گر ہے تو ہم عید میلاد النبی کے جلوس میں گھومتے ہیں، نبی کو اس کی بھی خبر ہے۔ ہم نبی کے نام پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، نبی کو اس کی بھی خبر ہے۔ ہم درود و سلام نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، نبی کو اس کی بھی خبر ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا، اور جن کا سایہ ہے سارے عالم پر ان کا سایہ نظر نہیں آتا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس لیے اگر غلامان پیغمبر نبی کی بارگاہ میں عید میلاد النبی کا موقع ہو یا عام مواقع ہو، کسی بھی موقع پر اگر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو ہمارے پیغمبر ضرور اپنے غلاموں کے خراج عقیدت سے باخبر رہتے ہیں، بلکہ اپنے غلاموں کی عقیدت و محبت دیکھ کر ہمارے آقا بہت خوش ہوا کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ کاغذ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی 2-3 باتیں آپ حضرات تک پہنچاؤ تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ 881 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 881 ہجری میں انتقال ہوا۔ آج 1446 چل رہا ہے، گویا تقریباً 600 سال پہلے کی یہ وہ لوگ ہیں۔ چونکہ پیغمبر ہم سے بے خبر نہیں ہے، پیغمبر کائنات کے ہر گوشے میں جلوہ گر ہے اپنے نور کے ساتھ، اس لیے اپنے جن غلاموں پر وہ کرم فرماتے ہیں، پیغمبر ان کے خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں، بلکہ اپنے مخصوص غلاموں سے روبرو بھی مخاطب ہوتے ہیں، ہے نا؟ جن غلاموں پر خاص کرم ہوتا ہے ان غلاموں سے پیغمبر روبرو ملتے ہیں، اور جن غلاموں پر اس سے کم درجے کا کرم ہوتا ہے تو کم سے کم خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ہے نا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا مدینہ شریف تشریف لے گئے تو پیغمبر کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو جن غلاموں پر بڑا کرم ہوتا ہے ان سے پیغمبر روبرو اسے ملاقات کا شرف بخشتے، اور اگر اس سے کچھ کم کرم ہوتا ہے تو وہ خواب میں تشریف لاتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کو 75 بار خواب اور حالت بیداری میں دیکھا۔ کتنی بار؟ 75 بار۔ اور
کسی نے ان سے پوچھا کہ کوئی وصال کے بعد پیغمبر کو خواب روبرو دیکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس مسئلے پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھ دی، تنویر الحلق فی امکان رؤیت النبی والملک، کہ پیغمبر کو فرشتوں کو حالت بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنے ساتھ ہو چکا تھا، اس لیے پوری قوت کے ساتھ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھ دی اور پورے یقین اور ایمان کے ساتھ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ردت الیہم ارواحہم بعد ما قبضوا، ان کی روحوں کو قبض کر لیے جانے کے بعد ان کے جسم میں ان کی روحیں لوٹا دی گئیں، وَأُذِّنَ لَهُمْ فِي التَّصَرُّفِ بِالْخُرُوجِ مِنْ قُبُورِهِمْ، اور ان کو قبروں سے نکلنے کی اجازت دی گئی، وَالتَّصَرُّفِ فِي الْمَلَكُوتِ الْعَلَوِي وَالسِّفْلِي، اور آسمان و زمین میں وہ جہاں چاہے انہیں سفر کرنے کی اجازت دی گئی، اور پھر فرمایا وَلَكِنَّهُمْ غُيِّبُوا كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، مگر ان ساری چیزوں کے باوجود وہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں جیسے کہ فرشتے پوشیدہ ہیں۔ فرشتے بارش برساتے ہیں، فرشتے ماں کے پیٹ میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اسے رزق پہنچاتے ہیں، زمین سے پودے اگاتے ہیں، بارش بادلوں کو ہانک کر یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، ایک ایک آدمی کی حفاظت میں 40 فرشتے مقرر ہیں، مگر جیسے فرشتے نظر نہیں آتے مگر ان کا کام جاری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُمْ غُيِّبُوا كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ، جیسے فرشتے سارا کام کرتے ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتے، اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان و زمین میں جہاں چاہے سفر فرماتے ہیں مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کہیے سبحان اللہ۔ خیر، تو میں ذکر کر رہا تھا شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کا 881 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضور کا دیدار ان کو بہت ہوتا تھا، حضور کی زیارت بہت ہوتی تھی خواب میں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس میں ان کے خوابوں کا ذکر ہے۔ حضور خواب میں تشریف لاتے اور جو نصیحتیں فرماتے، ان نصیحتوں کو شیخ ابو المواہب شاذلی نے بیان فرمایا، جسے امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں نقل فرمایا ہے۔ اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں تو 2-4 خواب شیخ ابو المواہب شاذلی کا میں آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ ابو عثمان مغربی کو کہتے ہوئے سنا، اذا زار شخص القبر احد من الاولیاء، کوئی بھی شخص جب کسی ولی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، فلیعلم، تو اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ان ذالک الولی یعرف زیارتہ، کہ ولی کو ان کی زیارت کی خبر ہوتی ہے، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ، اور وہ ولی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، وَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَلَى قَبْرِهِ، اور اگر زیارت کے لیے جانے والا ان کی قبر کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے تو جلسہ متربعا، تو وہ بھی پالتی مار کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ سارا یذکر اللہ معہ، اور وہ ولی اس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔
کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کوئی بھی شخص اگر کسی ولی کی زیارت، قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو ولی کو خبر ہوتی ہے، ولی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اگر زیارت کے لیے جانے والا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگے تو وہ بھی اپنی قبر میں چار زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب ہر ولی کی یہ شان ہے تو بغداد کے تاجدار کی شان کتنی اونچی ہوگی؟ بغداد کے تاجدار کی یہ شان ہے تو مدینے کے تاجدار کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ شاید ایسے ہی موقعوں کے لیے کسی شاعر نے یہ شعر لکھا ہے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ولی کو زندہ کہنا، آنے والے کی خبر ولی کو ہوتی ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، جانے والا اگر اللہ کا ذکر کرے تو وہ بھی ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ امام احمد رضا نے یہ بات نہیں لکھی، ان کے پیدا ہونے سے 400 سال پہلے شیخ ابو المواہب شاذلی نے اپنے ارشادات میں اس بات کو تحریر کروایا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے وہ شعر بڑے فخر سے ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے۔ سبحان اللہ۔ اگر اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ ہم لوگوں کو نہ دیا ہوتا تو ہم لوگ بھی خدا نخواستہ معاذ اللہ وہابیت کے دلدل میں گر گئے ہوتے، صلح کلیت کے جنگل میں بھٹک رہے ہوتے، ندویت کے بیابان میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا احسان پوری امت مسلمہ پر ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان اور عقیدے کے رشتے کو گنبد خضرا کے مکی کے دامن سے وابستہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ بڑی قیمتی بات انہوں نے اپنے خواب میں ارشاد فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق سطح جامع ازہر، جامع ازہر مصر کی چھت پر میں نے حضور کو خواب میں دیکھا۔ عام 55 و 855 855 ہجری میں، 881 میں انتقال ہوا، 855 کا یہ خواب ہے۔ فوضع صلی اللہ علیہ وسلم یدہ علی قلبی، تو حضور نے از راہ شفقت اپنا ہاتھ میرے قلب پہ رکھا اور فرمایا یا ولدی، اے بیٹے، الغیبت حرام، غیبت کرنا حرام ہے، پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہنا حرام ہے، پیٹھ پیچھے کسی کو برا بھلا کہنا یہ غیبت ہے۔ کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے، پیٹھ پیچھے ہم کہیں کہ وہ اندھا ہے، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ آنکھ والا ہے اور ہم کہیں کہ وہ اندھا ہے تو یہ غیبت نہیں، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت سے بڑھ کر اس کا معاملہ ہے۔ جو عیب کسی آدمی میں ہو، عیب کے ہوتے ہوئے بھی اگر اس کے غائبانے میں ہم وہ بات کہیں جو اس کو بری لگ سکتی ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا بیٹے غیبت حرام ہے۔ الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ سمجھ رہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ لَا تَقْدِرُ عَلَى مَنْعِ مَنْ يَسْتَغِيبُ النَّاسَ عِنْدَكَ، اگر تمہارے پاس بیٹھ کر لوگ غیبت کر رہے ہوں
اور تم ان لوگوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، فقرأ سورۃ الاخلاص، تو قل هو اللہ احد پڑھو، والمعوذتین، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، وحد ثوابھا للمغتاب، اور جس کی تم نے غیبت کی ہے تینوں صورتوں کا ثواب اس کی روح کو بخش دو، فإن الغیبۃ والثواب کیونکہ غیبت اور ثواب دونوں اکٹھے ہوں گے، آسمان و زمین کے درمیان، دونوں کے درمیان اجتماع ہوگا، حتی یقضی اللہ بینہما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں فیصلہ کر دے گا۔ غیبت کی وجہ سے تمہارے اوپر جو گناہ لازم آئے گا ان صورتوں کی برکت سے وہ گناہ ختم کر دیے جائیں گے، اور قیامت کے دن تم غیبت کے مواخذے سے بچ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھیے کہ حضور کا خواب اور عام لوگوں کا خواب ایک ہے۔ ہم کسی کے خواب میں آئے تو ہماری شکل میں شیطان آپ کی خواب کے خواب میں آ سکتا ہے، مولانا مستقیم کی شکل میں کوئی شیطان آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، مگر یہ نبی کی خصوصیت ہے، لا یتمثل بہ الشیطان، شیطان کبھی حضور کی شکل میں کسی کے خواب میں نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے نبی کا جو خواب ہے وہ 1000% حق خواب ہوتا ہے، اگرچہ شریعت طاہرہ کے اعتبار سے وہ دلیل شرع نہیں ہے، کیونکہ اگر خواب کو دلیل شرع مانا جائے تو ہر آدمی کہے گا میرے خواب میں آیا تھا کہ میرے دروازے پہ شہید ہے مزار بناؤ، میرے پچھواڑے میں ایک ولی زندہ دفن ہے وہاں پر قبر بناؤ۔ اگر خواب کو دلیل شرع بنایا جائے تو بہت سارے لوگ خواب کو سند بنا کر غیر شرعی کاموں کو فروغ دینے لگیں گے۔ اس لیے شریعت میں خواب سند نہیں، مگر حضور کا خواب اگر ہو تو بلا شبہ وہ دیکھنے والے کے لیے بھی سند ہے، اور جن لوگوں تک وہ خواب پہنچے ان کے لیے بھی سند ہے، اگرچہ ہم اس خواب سے غیر پر کسی حق کا الزام نہیں کر سکتے، مگر اس خواب کے حق ہونے میں شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ غیبت ہو جائے تو قل هو اللہ احد پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس کی روح کو بخش دو، تاکہ غیبت کے گناہ سے ان صورتوں کی نیکیوں کی برکت سے تم بچ جاؤ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، ہمیں ہر آدمی چاہتا ہے۔ خواب میں ایک دن ہمارے خواب میں تشریف لائیے، ہر آدمی کی آرزو ہوتی ہے۔ خواب میں حضور کو دیکھنا ہو تو حضور نے کیا نسخہ سمجھایا، غور سے سنیے۔ وَرَأَيْتُهُ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ فی المنام، ایک بار میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، فقال لی، تو حضور نے فرمایا، قل عند النوم، جب سونے کا وقت ہو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 5 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 بار، اس کے بعد کہو اللہم بحق محمد ارنی وجہ محمد حالا و معالا، اللہم بحق محمد، اے اللہ پیغمبر کے صدقے میں مجھے حضور کے چہرے کی زیارت کرا دے۔ فَإِذَا قُلْتَهَا عِنْدَ النَّوْمِ، اگر سونے کے وقت تم اس طرح کہو گے فَإِنِّي آتِي إِلَيْكَ فِي الْمَنَامِ، تو میں تمہارے خواب میں ضرور آؤں گا، وَلَا أَتَخَلَّفُ عَنْكَ أَصْلًا، اور میں کبھی بھی تمہارے اس پڑھنے کے بعد تمہارے خواب میں نہ آؤں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارے خواب میں ضرور آؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ 5 بار اعوذ باللہ، 5 بار بسم اللہ، اور آخر میں کیا کہنا ہے، اللہم بحق محمد ارنی وجہ محمد حالا و معالا۔
اے اللہ پیغمبر کے صدقے میں مجھے پیغمبر کے رخ انور کی زیارت کرا دے، ابھی ہو یا بعد میں ہو، مگر میرے مولا پیغمبر کے صدقے میں مجھے ان کی زیارت کرا دے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر سونے کے وقت یہ پڑھ کے سو گے تو انا آتی کا فی النوم، میں تمہارے خواب میں ضرور آؤں گا۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بلکہ بعض بزرگوں کا میں نے قول دوسری کتابوں میں پڑھا کہ جب جب میں اس انداز میں حضور کی زیارت کی آرزو کرتا ہوں تو خواب میں ہمارے آقا ضرور تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور قیامت کے دن مجھ کو بھولیے گا نہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھا انہوں نے تو عرض کیا حضور لا تدعنی، مجھے چھوڑیے گا نہیں، جب اپنے غلاموں کی شفاعت کیجیے گا تو آقا میرے اوپر بھی کرم فرمائیے گا۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تم میرے اوپر درود بھیجتے ہو اور تم روزانہ سورہ انا اعطینا کل کوثر میرے لیے پڑھتے ہو، میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے درودوں کا ثواب تو اپنے لیے رکھ لیا ہے اور انا اعطینا کل کوثر کا ثواب میں نے تمہیں واپس کر دیا ہے، تم روزانہ میرے لیے یہ پڑھتے ہو تو پھر میں تمہیں قیامت کے دن کیسے بول سکتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رہنے والے مصر کے، مزار ہے جامع ازہر مصر کے اگل بغل کسی قبرستان میں، درود یہاں پڑھتے تھے، انا اعطینا کل کوثر یہاں پڑھتے تھے، خبر حضور کو مدینہ شریف میں ہوتی تھی، تبھی تو آقا نے فرمایا کہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں، تم میرے لیے درود پڑھتے ہو، تم میرے لیے انا اعطینا کل کوثر پڑھتے ہو، میں قیامت کے دن تم کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ایک معمول بنائیے، اس سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ ہر عمل خیر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، مگر آقا کا فیضان خاص اگر حاصل کرنا ہو تو اس کا دو راستہ ہے، نبی پر درود بھیجا جائے اور نبی پر انا اعطینا کل کوثر پڑھ کر اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں ہدیۃً نذر کیا جائے۔ تو یہ دو عمل آقا کو بہت پسند ہے، اور جو غلام آقا کے لیے تسلسل سے ایسا کرتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اس کو نہیں بھول سکتا۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو 100 بار ہی صحیح مگر روزانہ درود شریف کی عادت ڈالنی چاہیے، 100 بار ہی صحیح مگر انا اعطینا کل کوثر کی عادت بنانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں تم کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور بات، بہت اچھی بات ارشاد فرمائی، وقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مبشرات، حضور نے ایک بشارت میں مجھ سے فرمایا، انت تشفع فی 100,000، قیامت کے دن تم 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ کتنے لوگوں کی؟ 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ قلت، تو میں نے عرض کیا، بما استوجبت ذلک یا رسول اللہ، یہ سعادت جو مجھے ملی ہے کس نیکی کی وجہ سے میں اس کا حقدار ہوا ہوں یا رسول اللہ؟ آقا نے فرمایا، بے اعطائک لی ثواب صلاتک علیہ، اپنے درودوں کا ثواب جو تم مجھے دے دیتے ہو
اس نیکی کی برکت سے اللہ پاک نے تمہیں یہ مقام عطا فرمایا۔ تم قیامت کے دن کتنے لوگوں کی شفاعت کرو گے؟ 1,00,000 لوگوں کی شفاعت کرو گے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بلکہ اسی میں آگے کہیں پر ذکر فرمایا ہے کہ حضور نے فرمایا تم اپنا منہ آگے بڑھاؤ، میں تمہارے لب چومنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے حیا آئی، میں نے عرض کیا حضور میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور میرے چہرے پر بوسہ دے۔ آپ وہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ کرم کیسے آپ نے فرمایا؟ تو آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے یہ سعادت تمہیں مل رہی ہے کہ تم میرے اوپر کثرت سے درود پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ یا اگلے والے صفحے میں وہ عبارت مل گئی، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، فقبل فمی، تو حضور نے میرے چہرے پہ بوسہ دیا، وقال، اور آقا نے فرمایا اقبلوا ھذا الفم الذی یصلی علی الفا بالنہار والفا باللیل، میں اس چہرے کو بوسہ دے رہا ہوں جو چہرہ، جو لب میرے اوپر 1,000 بار دن میں درود بھیجتا ہے اور 1,000 بار رات میں میرے اوپر درود بھیجتا ہے۔ میں ایسے لبوں کو بوسہ دے رہا ہوں جو لب دن میں 1,000 میرے اوپر درود بھیجتا ہے اور رات میں 1,000 بار میرے اوپر درود بھیجتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک دن حضور کو خواب میں دیکھا، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ ما تقول، آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جو آپ کے اوپر ایک بار درود بھیجے تو اللہ تعالیٰ 10 بار رحمت نازل فرماتا ہے؟ هل یشترط فیہ حضور القلب، کیا حضور قلب شرط ہے کہ جو حضور قلب کے ساتھ درود پڑھے اسی پر اللہ کی 10 رحمت برستی ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں هو لکل من صلی علیہ، یہ بشارت ہر آدمی کے لیے ہے جو میرے اوپر درود پڑھے، وَلَوْ غَافِلًا، اگر غفلت سے درود پڑھے، حضور قلب نہ ہو غفلت سے درود پڑھے، سب کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو میرے اوپر ایک بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِيهِ اللَّهُ تَعَالَى امثال الجبال من الملائکہ بعدد حروف تلک الصلاۃ، اور اللہ تعالیٰ درود کے ہر حرف کے بدلے میں پہاڑوں کے برابر فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے۔ کل ملک یصلی علیہ، ہر فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، ویستغفر لہ، اور درود پڑھنے والے کی مغفرت کی دعا کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے غور سے سنیے، وَأَمَّا إِذَا كَانَ حَاضِرَ الْقَلْبِ، لیکن کوئی حضور قلب کے ساتھ درود پڑھے، فَلَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کا اجر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کوئی حضور قلب کے ساتھ درود پڑھے تو اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ابھی 26 اگست کو ایک میرے بڑے مہربان رفیق درس تو نہیں ہے مگر الجامعۃ الاشرفیہ میں ہم لوگ بہت ساتھ میں رہتے تھے، مولانا بلال انور صاحب،
ان کے یہاں اس سے اعلیٰ حضرت کی مجلس تھی، میں اس میں حاضر ہوا. بڑی روحانی مجلس کو منعقد کرتے ہیں اور کسی پیشہ ور مقرر کو نہیں بلاتے، جو ان کے احباب ہیں بس انہیں کو بلاتے ہیں. اور یہ تقریباً 10-15 سال سے یہ سلسلہ ہے اور بڑی نورانی محفل ہوتی ہے. تو وہاں ایک بڑے عالم ہے مولانا خالد شمسی صاحب، پہلے ڈالٹن گنج میں رہتے تھے، آج کل 70-72 سال ہونے کی وجہ سے گھر پہ ہی رہتے ہیں. تو تقریر سے پہلے 1 گھنٹے کا وقت تھا تو میں ان سے ملنے چلا گیا. تو میں نے ان سے بہت ساری باتیں پوچھی. آدمی بہت قیمتی ہے، بڑے دیندار ہے، بافیض عالم ہے، صالح عالم ہے، صاحب دل عالم ہے. تو میں نے ان سے کئی باتیں پوچھی. ایک بات جو آپ کے لیے بھی شاید قیمتی ہو، انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھانے سے لے کر مغرب تک یہی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت میں نہ میں بازار جاتا ہوں، نہ اپنے کسی عزیز سے ملنے جاتا ہوں، نہ کوئی ملنے آئے تو اس سے میں کوئی بات چیت کرتا ہوں، مہمان خانے میں ٹھہرا دیتا ہوں. پھر انہوں نے گنبد خضرا کا نقشہ نکالا تو نہیں فرمایا اس میں لٹکا ہوا کا ایک تکیہ سامنے رکھتا ہوں، اس تکیے پر گنبد خضرا کا میں نقشہ رکھتا ہوں اور نماز جمعہ سے لے کر مغرب تک گنبد خضرا کو پیش نظر رکھتا ہوں تاکہ دل میں گنبد خضرا کا تصور پختہ ہو اور حضور کی قبر انور کو اپنے پیش نظر حاضر جان کر میں جمعہ سے لے کر مغرب تک نبی مکرم پر صرف درود ہی بھیجتا رہتا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. غفلت سے درود پڑھے تو اللہ پاک 10 رحمتیں برساتا ہے، پہاڑوں کے برابر فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، جو درود پڑھنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی حضور قلب کے ساتھ نبی پر درود بھیجے فلا یعلم اجرہ الا اللہ، تو اس کو کتنا اجر ملتا ہے اس کا علم تو صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے. کہیے سبحان اللہ. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں. عرفان محبت عام ہے لیکن فیضان محبت عام نہیں. دعا کیجیے اللہ پاک ہم لوگوں کو عرفان محبت بھی عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم لوگوں کو فیضان محبت بھی عطا فرمائے. 2 بات کہہ کر میں آپ اللہ سے رخصت ہوتا ہوں. بنیادی طور سے اس کا ترجمہ حضرت مولانا کمال الدین صاحب کو کرنا ہے اور ایک رسالے کی شکل میں انشاءاللہ چھپے گا. 22-24 صفحے کا رسالہ میں نے کہیں کہیں سے تھوڑا سا اس کا حصہ آپ اللہ تک پہنچایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں قیامت تک کے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہوتی ہیں. اس لیے اللہ پاک ہم سب لوگوں کو توفیق خیر عطا فرمائے. ایک بڑی پیاری بات وَقَانَ یقول، شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. تو آقا نے فرمایا اذا کان لک حاجۃ، اگر تمہیں کوئی حاجت اور کوئی ضرورت درپیش ہو وَأَرَدْتَ قَضَاءَهَا، اور تمہاری آرزو ہو کہ میری وہ ضرورت پوری ہو جائے، فَانْظُرْ لِنَفِیسَةِ الطَّاہرَةِ، تو حضرت نفیسہ کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حضرت فاطمہ زہرا ہو حضور کی بیٹی، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ نفیسہ، ان کی قبر انور مصر میں ہے، کہ ان آقا نے فرمایا کہ ان کے لیے نظر مان لو ولو فلسن، اگرچہ ایک ہی پیسے کی نظر ہو، فإن حاجتک تقضی، تمہاری حاجت انشاءاللہ پوری کر دی جائے. کہیے سبحان اللہ. اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہم اگر اپنی پریشانیوں میں
نظر مانتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم غوث اعظم کے نام پر فاتحہ پیش کریں گے، ہماری اولاد کو شفا مل گئی تو ہم خواجہ غریب نواز کے نام پر لوگوں کو لنگر کھلائیں گے، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو عید میلاد النبی میں ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کوئی حاجت و ضرورت ہو تو میری بیٹی کے لیے نظر مان لو، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر حضرت فاطمہ کے لیے نظر ماننا جائز ہے تو حضرت فاطمہ کی اولاد کے لیے بھی نظر ماننا انشاءاللہ ضرور جائز ہے، ضرور حق ہے۔ ہمارے آقا نے خود اپنے غلاموں کو نظر ماننے کی تلقین فرمائی۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آخری بات میں آپ حضرات تک پہنچا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ ہم لوگ نعت شریف پڑھتے ہیں، کئی طلبا نے نعت شریف پڑھی، تقریریں مقبول ہو کہ نہ ہو مگر نعت ضرور مقبول ہوتی ہے، اس لیے نعت شریف ضرور پڑھیے اور محبت سے پڑھیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب سنی، وَقَانَ يَقُولُ، شیخ ابو المباحر شاذلی فرماتے تھے، قُلْتُ مَرَّةً فِي مَجْلِسٍ، میں نے کسی مجلس میں ایک بار یہ شعر پڑھا، محمد بشر لا کالبشری، محمد بشر تو ہے مگر عام لوگوں کی طرح بشر نہیں ہے، بل ہوا کالیاقوت بین الحجری، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان موتیوں کی طرح بے مثال ہے۔ جیسے پتھروں میں موتی کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ویسے ہی عام انسانوں میں سید البشر کا کوئی جواب نہیں ہے۔ محمد بشر لا کالبشری بل ہوا کالیاقوت بین الحجری، میرے آقا یاقوت کی طرح ہیں، پتھروں کے درمیان جیسے یاقوت بے مثال ہوتا ہے ویسے ہی عام انسانوں کے درمیان میرے پیغمبر بے مثال ہے۔ میں نے یہ شعر پڑھا، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وقال لی، آقا نے فرمایا، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تم کو بخش دیا، وَلِكُلِّ مَنْ قَالَهَا مَعَكَ، اور تمہارے ساتھ جتنے لوگوں نے یہ شعر پڑھا اللہ نے سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ فقان رضی اللہ تعالی عنہ لم یزل یقولها بعد ذلك فی کل مجلس الی ان مات، جب حضور کی یہ بشارت انہوں نے سن لی تو جب تک زندہ رہے ہر مجلس میں وہ یہ شعر ضرور پڑھا کرتے تھے، محمد بشر لا کالبشری بل ہوا کالیاقوت بین الحجری، جب حضور کی یہ بشارت سن لی تو جب تک زندہ رہے ہر مجلس میں وہ یہ شعر ضرور پڑھا کرتے تھے۔ کہیے سبحان اللہ۔ محمد بشر، محمد بشر ہے، لا کالبشری مگر عام انسانوں کی طرح بشر نہیں ہے، بل ہوا کالیاقوت بین الحجری، بلکہ وہ پتھروں کے درمیان یاقوت اور موتی کی طرح بے مثال ہے۔ آقا کو یہ شعر اتنا پسند آیا کہ فرمایا، قد غفر اللہ لک، اللہ نے تم کو بھی بخش دیا اور جتنے لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ شعر پڑھا اللہ نے سب کو بخش دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو یہ ہم لوگ بھی محبت سے نبی کی نعت پڑھ لیں، سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی،
سبحان اللہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ عالی جناب محمد خورشید صاحب گزشتہ 25 سال سے اس مجلس خیر کا، اس مجلس ذکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے جذبات خیر کو قبول فرمائے اور ہم سب کا حشر قیامت کے دن اللہ پاک اپنے نبی کے غلاموں کی جماعت میں فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مجلس کو قبول فرما کر ہم سب کو بھی نبی پر کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ مصطفیٰ جان رحمت